آپ سن رہے ہیں عزم آہن فائنانس پوڈ کاسٹ۔ آج ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج یعنی PSX کے ایک بہت ہی اہم بلکہ بنیادی پہلو پر بات کرنے والے ہیں، مارکیٹ انڈیکس۔ جی ہاں، یہ کیا ہوتے ہیں، کیوں ضروری ہیں؟ اور سب سے زیادہ دلچسپ بات کہ ایک سنجیدہ سرمایہ کار کے لیے ان انڈیکسز کو بیٹ کرنا یعنی ان سے بہتر پرفارم کرنا یہ اتنا بڑا چیلنج اور مقصد کیوں ہوتا ہے؟ بالکل۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ PSX میں انڈیکس کو ہرانا، رہنمائی نامی ایک دستاویز میں جو معلومات اور تجزیہ ہے اس پر مبنی ہوگی۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں اس موضوع کو سمجھنے کی۔ چلیں پھر بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ انڈیکس آخر ہے کیا چیز؟ کبھی کبھی یہ مالیاتی ٹرمز جو ہے نا تھوڑی مشکل لگتی ہیں۔ ہاں لگتی ہیں، لیکن یہ تصور کافی سیدھا ہے۔ دیکھیے، کرکٹ کی مثال لے لیں، جیسے اپنی پاکستان سپر لیگ PSL۔ اچھا، اب اگر آپ ہر میچ، ہر کھلاڑی کے رنز، ہر ٹیم کا سکور سب الگ الگ یاد رکھنے لگیں تو دماغ گھوم جائے گا، ہے نا؟ بالکل بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ کو صرف ایوریج رن ریٹ بتا دیں یا ٹورنامنٹ کی سٹینڈنگز، تو فوراً ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ ہاں، ایک جھلک مل جاتی ہے۔ بس سٹاک مارکیٹ کا انڈیکس بھی بالکل یہی کام کرتا ہے۔ یہ مارکیٹ میں جو اتنی ساری کمپنیاں ہیں ان کی کارکردگی کا ایک خلاصہ، ایک ایوریج نمبر دے دیتا ہے، اور ایک نظر میں پتہ چل جاتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے یا وہیں کھڑی ہے۔ اچھا، یعنی پوری مارکیٹ کا ایک سنیپ شاٹ، ایک خلاصہ۔ تو پاکستان میں کون سے انڈیکس زیادہ چلتے ہیں، کون سے مشہور ہیں؟ پاکستان میں ویسے تو کئی ہیں، لیکن دو سب سے زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں۔ پہلا اور سب سے مشہور وہ ہے KSE 100 انڈیکس۔ ہاں، یہ تو بہت سنا ہے۔ جی، یہ 1991 میں شروع ہوا تھا۔ اچھا، اور یہ PSX کی 100 سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ٹریڈ ہونے والی کمپنیوں کی کارکردگی دکھاتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ویٹڈ ایوریج ہے۔ ویٹڈ ایوریج، اس کا کیا مطلب؟ یعنی جس کمپنی کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے نا، اس کی قیمت میں تبدیلی کا انڈیکس پر اثر بھی زیادہ ہوگا۔ چھوٹی کمپنی کا اثر کم، بڑی کا زیادہ۔ ٹھیک، سمجھ آئی۔ اور یہ جو 100 کمپنیاں ہیں یہ مختلف سیکٹر سے آتی ہیں: بینکنگ، سیمنٹ، انرجی، فرٹیلائزر، ٹیکسٹائل، ٹیک، مطلب ہر طرف سے، ٹھیک ہے۔ تاکہ یہ پوری معیشت کی ایک تصویر پیش کر سکے۔ تو آپ سمجھ لیں یہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا مین سکور بورڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا کون سا اہم ہے؟ دوسرا ہے KMI 30، یعنی کراچی میزان اسلامک 30 انڈیکس۔ یہ 2009 میں شروع ہوا تھا۔ اچھا، یہ نیا ہے نسبتاً۔ جی، اور جیسا نام سے ظاہر ہے، یہ شریعہ کے اصولوں پر چلنے والی 30 کمپنیوں کی کارکردگی کو ٹریک کرتا ہے۔ شریعہ کمپلائنٹ یعنی اسلامی اصولوں کے مطابق؟ بالکل، ان کمپنیوں کا انتخاب بہت سخت معیار پر ہوتا ہے، جیسے ان کا کاروبار سود سے پاک ہو، قرض ایک حد سے کم ہو، اور وہ کسی حرام سمجھے جانے والے کاروبار میں نہ ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو اپنی سرمایہ کاری کو اسلامی اصولوں کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو KSE 100 پوری مارکیٹ کا حال بتاتا ہے اور KMI 30 خاص طور پر شریعہ کمپلائنس سیکٹر کا۔ لیکن ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ صرف نمبرز ہیں یا ان کی کوئی عملی وجہ بھی ہے اہمیت کی؟ نہیں، یہ صرف نمبرز نہیں ہے۔ ان کا بنیادی مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، وہ ہے ایک معیار فراہم کرنا، ایک بینچ مارک۔ بینچ مارک؟ جی، جیسے امتحان میں پاس ہونے کے لیے کم از کم نمبر ہوتے ہیں نا، ویسے ہی سرمایہ کاری میں انڈیکس ایک معیار ہے جس سے آپ اپنی کارکردگی، اپنے پورٹ فولیو کی پرفارمنس کو ناپ سکتے ہیں کہ بھئی مارکیٹ نے اوسطاً اتنا کمایا، آپ نے کتنا کمایا۔ یہ بات دلچسپ ہے، یعنی اگر انڈیکس نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہماری انویسٹمنٹ صحیح جا رہی ہے یا نہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہوں بغیر اسپیڈو میٹر کے، آپ چل تو رہے ہیں پر کتنی تیز کچھ اندازہ نہیں۔ صحیح، تو اس بینچ مارک کے علاوہ اور کیا فائدے ہیں انڈیکسز کے؟ دیکھیں، کم از کم 2 اور بڑے فائدے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ مارکیٹ کے مجموعی موڈ، جسے سینٹیمنٹ کہتے ہیں، اس کا اندازہ دیتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ اگر KSE 100 تیزی سے اوپر جا رہا ہے تو مطلب ہے کہ عام طور پر سرمایہ کار پر اعتماد ہیں۔ اگر گر رہا ہے تو شاید کوئی بے چینی ہے، کوئی ڈر ہے۔ یہ ایک فوری اشارہ مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا فائدہ؟ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب آپ انڈیکسز میں ایک طرح سے سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ براہ راست KSE 100 تو نہیں خرید سکتے۔ ہاں، وہ تو ایک نمبر ہے۔ جی، لیکن آپ ایسے فنڈز میں پیسے لگا سکتے ہیں جو ان انڈیکسز کو ٹریک کرتے ہیں، یعنی ان کی کارکردگی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوہ، اچھا، جیسے وہ ETFs وغیرہ ہوتے ہیں؟ بالکل،
ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز یا انڈیکس فنڈز، یہ ان لوگوں کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے جو پوری مارکیٹ میں تھوڑا تھوڑا لگانا چاہتے ہیں، بغیر خود سے ایک ایک شیئر چنیں۔ یہ تو کافی مفید بات ہے۔ تو انڈیکس ہمیں معیار دیتے ہیں، مارکیٹ کا موڈ بتاتے ہیں، اور ان میں پیسہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس اصل بات پر جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا، انڈیکس کو ہرانا، بیٹنگ دی انڈیکس۔ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ اتنا ضروری کیوں ہے بھائی؟ ہاں، یہ سمجھیں سرمایہ کاری کی دنیا کا ایک مرکزی چیلنج ہے۔ انڈیکس کو ہرانے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سرمایہ کاری ہے اس پر جو منافع آ رہا ہے، آپ کا ریٹرن، وہ مارکیٹ کے متعلقہ انڈیکس جیسے کہ ایس ای 100 یا KMI 30 اس کے ریٹرن سے زیادہ ہو۔ مثال سے سمجھائیں۔ بالکل، فرض کریں کہ ایس ای 100 نے ایک سال میں 15% ریٹرن دیا، ٹھیک؟ اگر آپ کے پورٹ فولیو نے آپ کے ساری شیئرز نے ملا کر 20% ریٹرن دیا تو آپ نے انڈیکس کو 5% سے ہرا دیا۔ اور اگر 10% دیا؟ تو پھر آپ انڈیکس سے 5% پیچھے رہ گئے، آپ نے انڈیکس کو انڈر پرفارم کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری کیوں ہے ہرانا؟ اگر کوئی انڈیکس کے برابر بھی کما لے، مطلب 15% مارکیٹ نے کمایا، 15% آپ نے کما لیا، تو یہ برا تو نہیں ہے؟ نظریاتی طور پر برا نہیں ہے، آپ مارکیٹ ایوریج حاصل کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب آپ ایکٹیو انویسٹنگ کر رہے ہو۔ ایکٹیو انویسٹنگ؟ یعنی آپ خود سے شیئرز چن رہے ہیں، ریسرچ پر وقت لگا رہے ہیں، بروکر کو کمیشن دے رہے ہیں، یا کسی میوچل فنڈ مینیجر کو فیس دے رہے ہیں جو آپ کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ تو یہ ساری محنت، یہ سارے خرچے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ آپ اوسط سے بہتر کمائیں۔ ظاہر ہے۔ تو اگر اتنی محنت اور خرچے کے بعد بھی آپ صرف اوسط جتنا یعنی انڈیکس جتنا ہی کما رہے ہیں تو پھر اس ساری محنت کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ آرام سے کم خرچے والے کسی انڈیکس فنڈ میں پیسے لگا دیتے اور وہی نتیجہ مل جاتا۔ یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ یعنی اگر آپ کھیل میں کودے ہیں تو کوشش تو جیتنے کی ہونی چاہیے، صرف ڈرا کرنے کی نہیں۔ کیا اس حوالے سے کوئی حقیقی مثالیں ہیں مضمون میں، پاکستان کے حوالے سے؟ جی ہاں، مضمون میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے۔ ایک مثال کووڈ-19 کے بعد جو 2020-2021 میں مارکیٹ بہت تیزی سے بحال ہوئی تھی، اس کی ہے۔ ہاں، وہ تو بڑا زبردست دور تھا مارکیٹ کا۔ بالکل، اس دوران KSE 100 انڈیکس نے تقریباً 38% کا ریٹرن دیا، بہت شاندار۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے جو ایکٹیولی مینجڈ ایکویٹی فنڈز ہیں نا، جنہیں فنڈ مینیجر چلاتے ہیں، جی، جنہیں ماہر مینیجرز چلاتے ہیں اور فیس بھی لیتے ہیں، ان میں سے بہت سو نے صرف 25 سے 30% تک ہی ریٹرن دیا۔ یعنی انڈیکس سے کافی کم؟ جی ہاں، وہ اپنے بینچ مارک KSE 100 سے پیچھے رہ گئے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی نے صرف KSE 100 کو ٹریک کرنے والے کسی سستے ETF میں پیسے لگا دیے ہوتے تو اس نے ان بہت سے ماہرین سے بہتر کما لیا ہوتا اور فیس بھی کم دی ہوتی۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھولنے والی بات ہے۔ اور KMI 30 کے بارے میں بھی کچھ ہے؟ جی، KMI 30 کی مثال بھی دی گئی ہے۔ اگر آپ 2009 جب وہ شروع ہوا وہاں سے لے کر 2021 تک کا عرصہ دیکھیں تو مضمون کہتا ہے کہ KMI 30 نے اوسطاً تقریباً 14% سالانہ کمپاؤنڈڈ گروتھ ریٹ یعنی CAGR دیا ہے۔ 14%؟ ٹھیک ہے۔ جبکہ اسی عرصے میں KSE 100 کا CAGR تقریباً 9% رہا۔ اوہو، یہ تو کافی بڑا فرق ہے۔ جی، یعنی طویل مدت میں کم از کم اس عرصے میں شریعہ کمپلائنٹ سٹاکس کے اس انڈیکس نے مجموعی مارکیٹ انڈیکس سے نمایاں طور پر بہتر کارکردگی دکھائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہوگا، لیکن اس پیریڈ میں ہوا۔ تو ایک اسلامی سرمایہ کار جس نے صرف KMI 30 کو فالو کیا، اس نے خود بخود مارکیٹ کو ہرا دیا۔ تو ان مثالوں سے جو ایک آپ کہہ لیں تلخ حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی حکمت عملی چاہے آپ خود کریں یا مینیجر سے کروائیں طویل مدت میں انڈیکس کو نہیں ہرا پا رہی تو شاید آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کم خرچے والے انڈیکس فنڈ میں ہی پیسہ لگا دیں۔ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ لیکن کیا یہ انڈیکس کو ہرانا، کیا یہ ممکن بھی ہے، حقیقت پسندانہ ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ، خاص طور پر عام سرمایہ کار، وہ ناکام رہتے ہیں۔ وہ کسی ایک آدھ شیئر پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ، میرا فلاں شیئر ڈبل ہو گیا۔ ہاں، یہ بہت عام ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا پورا پورٹ فولیو ملا جلا کر انڈیکس کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہے،
اور مضمون میں بھی لکھا ہے کہ دنیا بھر میں 80-90% جو پروفیشنل فنڈ مینیجرز ہیں وہ بھی اپنے بینچ مارک کو مستقل طور پر نہیں ہرا پاتے۔ کیا پی ایس ایکس میں بھی یہی حال ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اتنی محنت کیوں کی جائے؟ سوال بالکل جائز ہے، اور یہ سچ ہے کہ انڈیکس کو ہرانا بالکل آسان نہیں ہے۔ پی ایس ایکس پی کوئی الگ سیارہ نہیں، یہاں بھی مشکل ہے۔ لیکن کوشش کیوں کی جائے، اس کا جواب چھپا ہے کمپاؤنڈنگ کے جادو میں۔ کمپاؤنڈنگ؟ جی، انڈیکس کو ہرانے کا جو انعام ہے نا، خاص طور پر اگر آپ لمبی مدت کے لیے سرمایہ کاری کر رہے ہیں، وہ بہت بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ مضمون میں ایک سادہ سی مثال ہے۔ فرض کریں آپ نے 10 لاکھ روپے لگائے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ صرف انڈیکس کے برابر کماتے ہیں، یعنی 10% سالانہ CAGR، تو 20 سال میں یہ 10 لاکھ تقریباً 67 لاکھ روپے بن جائیں گے۔ 67 لاکھ؟ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ انڈیکس کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور صرف 3% زیادہ کماتے ہیں، یعنی 13% کا CAGR حاصل کرتے ہیں، تو 20 سال بعد آپ کے وہی 10 لاکھ روپے 1,22,00,000 روپے بن جائیں گے۔ کیا صرف 3% سالانہ زیادہ کمانے سے اتنا فرق؟ یہ تو تقریباً دگنا ہو گیا۔ جی ہاں، بالکل، یہی تو کمپاؤنڈنگ کی طاقت ہے۔ لمبے عرصے میں پرفارمنس میں بظاہر چھوٹا سا فرق بھی آپ کی دولت پر زمین آسمان کا اثر ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے اگرچہ مشکل ہے، انڈیکس کو ہرانے کی کوشش کرنا مالی طور پر اتنا پرکشش ہے۔ یہی وہ انعام ہے جس کے پیچھے بھاگ دوڑ ہوتی ہے۔ واہ، یہ تو زبردست بات ہے۔ تو انعام تو بڑا ہے، لیکن کیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں واقعی ایسے مواقع ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر انڈیکس کو ہرایا جا سکے؟ یا یہ مارکیٹ بھی اتنی ایفیشنٹ ہو گئی ہے، مطلب اتنی سمجھدار، کہ اوسط سے بہتر کرنا تقریباً ناممکن ہے؟ نہیں، مضمون کا موقف یہ ہے کہ پی ایس ایکس، اگر آپ اس کا موازنہ امریکہ یا یورپ کی بڑی ترقی یافتہ مارکیٹوں سے کریں، تو یہ اب بھی نسبتاً کم مؤثر، یعنی لیس ایفیشنٹ مارکیٹ ہے۔ کم مؤثر؟ جی، اور یہی جو عدم استعداد ہے، ان ایفیشنسیز، یہی دراصل سمجھدار، محنتی اور صبر والے سرمایہ کاروں کے لیے مواقع پیدا کرتی ہیں۔ یہ عدم استعداد کس قسم کی ہیں؟ کیا مضمون میں کچھ خاص باتیں بتائی گئی ہیں؟ جی، کئی پہلو بتائے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پی ایس ایکس میں بہت سی کمپنیوں پر، خاص طور پر جو چھوٹی یا درمیانے سائز کی کمپنیاں ہیں، ان پر ریسرچ کوریج بہت کم ہے۔ اچھا، یعنی ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو بڑے بروکریج ہاؤسز ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، وہ اکثر صرف چند گنی چنی بڑی کمپنیوں پر ہی زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سی اچھی بنیادی طور پر مضبوط کمپنیاں وہ نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کی قیمت ان کی اصل ویلیو سے کم ہو۔ موقع یہاں چھپا ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ دوسری عدم استعداد ہے سرمایہ کاروں کا ریڑو جیسا رویہ، ہرڈ بیہیویئر جسے کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی بھیڑ چال؟ جی، بھیڑ چال۔ بہت سے لوگ تحقیق کرنے کے بجائے سنی سنائی باتوں پر، افواہوں پر یا ہاٹ ٹپس پر عمل کرتے ہیں۔ جب کوئی سیکٹر چل رہا ہوتا ہے تو سب اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، قیمت آسمان پر پہنچا دیتے ہیں، اور جب مارکیٹ گرتی ہے تو گھبرا کر نقصان میں بیچ دیتے ہیں۔ یہ رویہ اکثر قیمتوں کو کمپنی کی اصل بنیادوں سے بہت دور لے جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو دیکھا ہے۔ تیسری بات، پی ایس ایکس میں جو اتار چڑھاؤ ہے، والیٹیلٹی، وہ اکثر صرف بزنس یا معیشت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ سیاسی خبریں، غیر یقینی صورتحال، ان کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو روز کا معاملہ لگتا ہے۔ جی، تو مضمون کہتا ہے کہ اگرچہ یہ اتار چڑھاؤ ڈراتا ہے، لیکن جو طویل مدتی سرمایہ کار ہیں، جو کمپنی کی بنیادوں پر فوکس کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کم قیمت پر اچھی کمپنیاں خریدنے کے موقع بھی لاتا ہے۔ جب باقی لوگ ڈر کر بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ خرید سکتے ہیں، اگر آپ نے اپنی تحقیق کی ہوئی ہے۔ یعنی یہ کم کوریج، لوگوں کا جذباتی پن اور سیاسی ہلچل، یہ سب مل کر ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں قیمت اور اصل قدر میں فرق آ سکتا ہے، اور جو لوگ محنت کریں وہ اس فرق سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیا مضمون میں ایسی کمپنیوں کی مثالیں بھی ہیں جنہوں نے ماضی میں انڈیکس کو ہرایا ہو، اور کیوں؟ جی بالکل، مضمون میں پاکستان کی ہی مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک مثال ہے لکی سیمنٹ کی۔ اچھا، لکی سیمنٹ۔ بتایا گیا ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں لکی سیمنٹ نے اوسطاً تقریباً 20% سالانہ CAGR دیا ہے۔ 20%؟ یہ تو KSE 100 کے 9-10% سے بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، کہیں زیادہ، اور مضمون کے مطابق اس کی وجہ کیا تھی؟
कंपनी की कम लागत पैदावार, उसका मजबूत ब्रांड और उसकी एक्सपोर्ट मार्केट्स में मौजूदगी, ये वो चीज़ें थीं जिन्हें शायद मार्केट ने लंबे अरसे तक पूरी तरह नहीं समझा या सराहा था। तो जिन सरमायाकारों ने इन बुनियादी बातों को जल्द पहचान लिया और लंबी मुद्दत के लिए पैसा लगाया, उन्होंने इंडेक्स को बड़े मार्जिन से हराया। जबरदस्त। और कोई मिसाल? दूसरी मिसाल मीज़ान बैंक MEBL की दी गई है। अच्छा, मीज़ान बैंक। पिछले तकरीबन 15 सालों में मीज़ान बैंक ने अपनी फी शेयर आमदनी यानी EPS इसमें मुसलसल डबल डिजिट यानी 10% से ज्यादा इजाफा किया है। हर साल? मुसलसल। ये एक छोटे से खास इस्लामी बैंक से बढ़कर आज पाकिस्तान के बड़े बैंकों में शामिल हो गया है। मजमून इशारा करता है कि इसकी कामयाबी के पीछे एक तो शरिया कंप्लायंट बैंकिंग की बढ़ती हुई मांग थी और दूसरा बैंक की अपनी अच्छी मैनेजमेंट थी। यहाँ भी जिन सरमायाकारों ने ये ग्रोथ स्टोरी जल्दी समझ ली और लंबा साथ दिया, उन्होंने इंडेक्स के मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये मिसालें तो वाकई मुतासिर कुन हैं और ये दिखाती हैं कि PSX में मौके तो रहे हैं, लेकिन उनसे फ़ायदा उठाने के लिए शायद सोचने का अंदाज बदलना पड़ेगा। आमतौर पर लोग पूछते हैं कौन सा शेयर लूं, अगली हॉट टिप क्या है, कौन सा डबल होगा जल्दी। क्या ये सही सवाल है? मजमून के मुताबिक ये सवालात इतने अहम नहीं हैं जितना कि एक और बुनियादी सवाल है। वो क्या है? वो सवाल ये है, क्या मेरा पूरा पोर्टफोलियो मजमूई तौर पर तवील मुद्दत में 5 साल, 10 साल, क्या वो मुताल्लिका बेंचमार्क इंडेक्स KSE 100 या KMI 30 की CAGR को हरा रहा है? ओह, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल है। जी, अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो मुबारक हो, आपकी हिकमत अमली काम कर रही है, आप वाकई जीत रहे हैं। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी सारी मेहनत, सारी तहकीक, सारे इजाफी खर्चे, इन सब के बावजूद आप औसत से भी कम कमा रहे हैं। और ऐसी सूरत में, जैसा हमने पहले बात की, शायद एक सादा कम खर्च इंडेक्स फंड आपके लिए ज्यादा बेहतर होता। तो असल फोकस किसी एक आध चैंपियन स्टॉक पर नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे पोर्टफोलियो की कारकर्दगी पर, वो भी इंडेक्स के मुकाबले में, और वो भी लंबे अरसे में। बिल्कुल। एक स्टॉक में बड़ा मुनाफा कमाना अच्छा लगता है, सबको बताने में मजा आता है, लेकिन असल कामयाबी ये है कि आपका पूरा सरमायाकारी का मंसूबा वक्त के साथ साथ मार्केट की औसत को पीछे छोड़े। मशहूर सरमायाकार पीटर लिंच का एक कॉल है कि सरमायाकारी में वो जीतता है जो सबसे ज्यादा पत्थर उल्टाता है। पत्थर उल्टाता है? यानी जो सबसे ज्यादा तहकीक करता है, चीजों को खंगालता है। PSX के हवाले से मजमून कहता है कि ये पत्थर वो कंपनियां हैं जिन पर ज्यादा लोगों की नजर नहीं पड़ती। शायद वो छोटी हैं, या उनका सेक्टर आजकल फैशन में नहीं, या उनके बारे में मालूमात कम है। लेकिन अगर आप मेहनत करें, तहकीक करें और इन पत्थरों के नीचे छुपे हुए खजानों यानी अच्छी सस्ती कंपनियों को ढूंढ निकालें, तो आपके पास इंडेक्स को हराने का एक हकीकी मौका है। अलबत्ता एक बात बहुत जरूरी है, ये सारी गुफ्तगू और जो मजमून में लिखा है, ये सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकासद के लिए है। हाँ, ये डिस्क्लेमर जरूरी है। बिल्कुल। कोई भी सरमायाकारी करने से पहले अपनी तहकीक खुद करना, DYOR, डू योर ओन रिसर्च, और अगर जरूरत हो तो किसी अच्छे मुस्तनिद मालियाती मुशीर से मशवरा लेना, ये बहुत अहम है। माजी की कारकर्दगी मुस्तकबिल की गारंटी नहीं होती। बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो खुलासा ये हुआ कि PSX में इंडेक्स एक अहम पैमाना है, एक बेंचमार्क। इनको हराना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं, खास तौर पर PSX जैसी मार्केट में जहां कुछ कमजोरियां या इनएफिशिएंसीज मौजूद हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ किस्मत या टिप्स पर भरोसा नहीं चलेगा। तहकीक, सब्र, लंबी सोच, ये चीजें चाहिए। और असल कामयाबी का मीटर आपके पूरे पोर्टफोलियो की इंडेक्स के मुकाबले में परफॉर्मेंस है। जी, आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। कामयाबी का रास्ता मेहनत और सब्र का है। और ये हमें आज की गुफ्तगू के आखिर में एक सवाल पर छोड़ जाता है सोचने के लिए। वो ये कि क्या इंडेक्स को मुस्तकिल तौर पर हराने के लिए सिर्फ चंद सुपरस्टार या फातेह स्टॉक्स ढूंढ लेना काफ़ी है जिन पर आप बड़ा दाव लगा दें, या फिर कामयाबी का राज एक मुतवाज़िन, मुतनव्वे पोर्टफोलियो बनाने में, रिस्क को काबू में रखने में और अपनी हिकमत अमली पर मुस्तकिल मिजाजी से कायम रहने में ज़्यादा छुपा है, भले ही कोई एक आध स्टॉक आसमान पर ना जाए।
اس پر ضرور سوچئے گا۔ عزم آہن فائنانس پوڈ کاسٹ سننے کا شکریہ۔